ایک اور کیس, یہ قصے سنانے میں پتہ ہے کہ آپ قرآن نے بھی واقعات بہت سنائے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ قرآنی آیات کم پڑھتے ہیں. میں آیت ایک پڑھتا ہوں, اس کو ایکسپلین کرنے میں وہ واقعات سناؤں گا جو سوسائٹی میں چل رہے ہیں, کیونکہ ہم نے 1400 سال پرانی سوسائٹی کی اصلاح نہیں کرنی, ہم نے قرآنی آیات جو منطبق کرنی ہے اس سوسائٹی پہ کرنی ہے. تو اس سوسائٹی میں جو ظلم ہو رہا ہے نا, تو وہی واقعات تو میں سناؤں گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دفعہ میرے سامنے آئے سارے داڑھی والے بھائی, ابا بھی تبلیغ میں وقت لگا ہوا, داڑھی, سارا علماء صلحاء کا خاندان. یہ بہت ہو رہا ہے گھروں میں, خوب اس کو نوٹ کر لیں اچھی طریقے سے. بیٹے نے کیا کیا, ابا کے کاروبار کو بہت آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا. آپ کو پتا ہے جب سارے نالائق بھائی ہوتے ہیں شروع میں تو کچھ کرتے نہیں ہیں. ایک بیٹے نے بڑی محنت کی, اب جب گھروں میں دے دنادن نوٹ آنا شروع ہو گئے تو باقی بھائیوں کی بھی آنکھیں بولو کھل گئی. 15-20 سال کے بعد وہ بھی کاروبار میں, اب تک وہ کیا کھا رہے تھے, پیڑے. مسئلہ سن رکھا تھا ابا نے کہ باپ کے کاروبار کو اگر کوئی بیٹا ترقی دیتا ہے تو وہ بیٹا باپ کے کاروبار میں پارٹنر نہیں بن جاتا. اس کاروبار کا مالک کون رہتا ہے, باپ. بالکل اسی شرعی اصول کے تحت ساری آمدن ابا کے پاس آ رہی اور ساری گھروں میں مشترک خرچ ہو رہی. اب جو بیٹا بزنس میں اتنی ترقی دی ہے اس کو یہ خیال آئے گا نا کہ ساری محنت 10 سال سے میں کر رہا ہوں اور سب بھابیاں بھی کھا رہی ہیں, بھتیجے بھی کھا رہے ہیں, اور ساری بہنوں میں بھی ڈیوائڈ ہو رہا ہے, سارے بھائیوں میں بھی ڈیوائڈ ہو رہا ہے, مجھے ثواب کے علاوہ کچھ بھی بولو نہیں مل رہا. اور کھا بھی تسلی سے رہے ہیں, شادیوں پہ بھی دے دنادن اڑا رہے ہیں, قربانی کے جانور آ رہے ہیں تو 15-20 لاکھ کے آ رہے ہیں. تو اس بیٹے کو خیال ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ بھئی میرے خون پسینے کی کمائی ہے, تو اس سے اتنے موٹے موٹے کٹے لے کر آ رہے ہو تم, لاسانی اور دل پسند کے بچڑے. غریب آدمی تو دل پسند کی مٹھائی خریدتے ہوئے اس کی شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے, اس کو ڈبل ڈبے خریدنے پڑتے ہیں. تبھی دیکھو غریب 2 ڈبے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ایک تو اس لیے کہ وہ ڈبہ مٹھائی کھانے کا دل چاہتا ہے, لیکن جب قیمت پتہ چلتی ہے تو شوگر کیا ہو جاتی ہے, ٹینشن سے ڈاؤن ہوتی ہے, 2 ڈبے خریدتے ہیں. وہ بلڈ پریشر کی دوا جس دن مہنگی ہوئی نا, تو کسی نے ایک میم بنائی کہ ایک آدمی گیا میڈیکل اسٹور پہ, بی پی کی دوا چاہیے. اس نے جب قیمت بتائی اس نے کہا بھائی اس سے زیادہ بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, قیمت سن کے, تو بغیر خریدے ہی ہم ٹھیک ہیں. اب کیا ہو رہا ہے, ابا کو جب یہ بات بتائی جائے کہ بھائی یہ سارا نچوڑا ہوا اس کو, تو اب دوسرے بھائیوں کو بیٹوں کو کنٹرول کرو نا, تو ابا فوراً کس چیز کا حوالہ دیتے ہیں, میں باپ ہوں, کیا تمہیں مجھ سے میرا احترام نہیں ہے. اب کچھ مذہبی اسکالرز کے پاس جب ان کا یہ کیس گیا ہے تو انہوں نے بیٹے کو ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, باپ کا جھگڑا لے کر آئے ہو ہماری عدالت میں. نہیں یہی بات سمجھ میں, باپ سے لڑ رہے ہو یار تم پیسوں کے, اور کس چیز پہ, نیچ چیز پہ, پیسوں پہ. چھوڑو یار, تمہیں تو چاہیے خود کما کے بھی کس کو دو, باپ کو دو. وہ بیچارہ اور ٹھٹھرتا جا رہا ہے. خوب سمجھ لو, شریعت میں پیسوں کے معاملات میں نہ باپ نہ ماں, پہلے معاملات کلیئر کرو, اس کے بعد باپ باپ ہے, ماں ماں ہے. میں نے ان سے کہا باپ سے اچھا سلوک کرو, پیسوں میں 2 اور 2 4 کی طرح پہلے کلیئر تو کرو تمہارا کیا ہے, باپ کا کیا ہے, بیٹوں کا کیا ہے. پھر جو تمہارا ہو نا وہ سارا اٹھا کے باپ کو دے دو, پھر بولو ابا یہ سب کچھ آپ کا ہے, لیکن پتا تو چلے تمہارا ہے کیا, باپ کا ہے کیا, بھائی کا ہے کیا. ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا تمہیں تمہاری محنت پہ کیا مل رہا ہے. صرف ثواب ہی چاہیے تو بتا دو ابا صرف ثواب کے لیے کام کر رہا ہوں. اگر اتنا بڑا ظرف ہے تو سبحان اللہ. تم تو پیسوں کے لیے کام کر رہے ہو اور پیسے نہ ملیں تو اس سے آپس کا ریلیشن خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا, بولتے کیوں نہیں ہو, خراب ہوگا بھائی ریلیشن. میں نے کہا بھائی ابا سے جا کے پہلے معاملات سیدھے کرو, ابا سے بولو ابا میں جو اتنی خدمت کر رہا ہوں آپ کی کر رہا ہوں, بھائیوں کی فری پھوکٹ میں نہیں کروں گا. پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں احسان کا قائل ہوں, بھائیوں پر احسان کرو, باپ پر بھی, لیکن احسان کا وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے جس سے آپس کے ریلیشن خراب ہو. احسان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی بتا رہا ہوں. میں آپ کو باپ سے برگلا نہیں رہا, نہ ماں سے نہ بھائیوں سے. طریقہ کیا ہونا چاہیے,
طریقہ یہ معاملات کو پہلے صاف کرو کہ میں جو آپ کے ساتھ یہ بزنس کر رہا ہوں میری محنت خرچ ہو رہی ہے, آپ میرے ابا ہیں, تو اگر صرف اپنی ذات کی حد تک آپ کھا رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہے. ان بھائیوں کو بھی اللہ نے 2 عدد پاؤں دیے, 2 عدد ہاتھ دیے. پہلے اس کاروبار کو بیٹھ کے اس کی حیثیت دیکھیں کہ محنت میری زیادہ ہے تو مجھے ثواب کے علاوہ بھی کچھ چیزیں بولو چاہیے. مجھے ثواب کے علاوہ بھی کیا چاہیے, کچھ چیزیں چاہیے. ایک آدمی آیا, چلو پھر قصے لمبے ہو جائیں گے, بھی چھوڑو, گرمی بھی بہت ہے نا. قصوں کے بیچ میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہوتا ہے نا, تو میں نے ان سے کہا میرے بھائی پہلے آپ بولو ابا چونکہ میری محنت زیادہ ہے, یا تو میری الگ سے کوئی تنخواہ ہو یا کاروبار میں مجھے باقاعدہ پارٹنر بنایا جائے اور پرسنٹیج طے کی جائے میری. سمجھتے ہو؟ کہتے جب میں یہ بات کرتا ہوں ابا کو غصہ آتا ہے. میں نے کہا ابا کا غصہ آنا غلط, اور یہ ٹیکنیکل فالٹ دینداروں میں زیادہ ہے, یہ ذہن میں رکھو. مسجد کے امام کرپٹ نہیں ہوتے, صحیح ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی کرپٹ ہوگا نا, آپ اس کو بتاؤ کہ یہ چندے کا حساب دو تو وہ فوراً علماء کی تعظیم کی حدیثیں آپ کو سنانا شروع کر دیں گے کہ عالم سے کیسے بات کی جاتی ہے, عالم سے بد کلامی نہیں کی جاتی. اس کا مطلب یہ مذہب کا غلط استعمال ہو رہا ہے. صحیح ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ عالم ہو امام ہو جو بھی ہو, بھائی پیسوں کے معاملات میں شریعت نے سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت ہی یہی ہے کہ پیسے کو معاملے کیا ہونے چاہیے, ایک ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے. آپ بدگمانی کا موقع نہ دیں. ہم کیوں یہاں لوگوں کو کمیٹی کو بتاتے ہیں بار بار کہ بھائی میرے پاس جتنا پیسہ آ رہا ہے میں کہاں سے گھروں کو کھلا رہا ہوں. مسجد کی انتظامیہ کو بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو مفتی صاحب مسجد کے نام پہ چندے لے کے کھا رہے ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں گے میں جواب دینے کا پابند ہوں گا. اگر مسجد کی انتظامیہ مجھ سے پوچھتی ہے مفتی صاحب آپ 2005 میں آئے تھے, آپ کے پاس ایک پھٹ پھٹی سی گاڑی تھی, پھٹ پھٹی سی بائک تھی, آج آپ ریوو میں گھوم رہے ہیں, ہمیں شک ہو رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ مسجد کے نام پہ دائیں بائیں سے چندے ہو رہے ہیں, تو مسجد کی کمیٹی یہ مجھ سے پوچھنے کا کی اہل ہے اور میرے اوپر لازم ہے میں کہ جواب دوں کہ یہ کہاں سے آیا پیسہ. اگر مجھے غصہ آ رہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو پوچھ لے, ہاں ہر گلی محلے والا نہیں پوچھ سکتا, لیکن ہم جس انتظامیہ جس مسجد میں ہیں اس پہ خطرہ ہے کہ بھائی مسجد کے نام پہ پیسہ نہ کھا رہا ہو کہیں سے لے کے. لوگ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ مدرسہ ہوتا ہے, خطرہ ہوتا ہے مدرسے کے نام پہ پیسہ کھا رہا ہے. مدرسے کے محتمم سے اگر مدرسے کی انتظامیہ پوچھتی ہے, میں ہر گلی محلے والے کو یہ اتھارٹی نہیں دے رہا کہ چل کے روک کے پوچھے کہاں سے آ رہا ہے, ظاہر ہے اس کا تو کوئی انتہا نہیں ہے. پھر اگر مدرسے کی انتظامیہ کو محتمم نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ یہ پیسہ میرے پاس کہاں سے آیا, جب مدرسہ بنا تھا اس وقت میں غریب تھا, آج مدرسہ ترقی کرتے ہی اتفاق سے میں بھی ترقی کر گیا ہوں, تو یہ ڈارون کی تھیوری کی طرح ایک اتفاق ہوا ہے کہ اتفاق سے بندر سے انسان بن گیا, یا اس کی کوئی لاجک بھی ہے؟ تو میں بھی غریب سے اچانک مالدار بن گیا. محتمم سے لوگ پوچھنے کا اہل یعنی حق رکھتے ہیں مسجد کی مدرسے کی انتظامیہ کہ محتمم صاحب جب آپ آئے تھے تو آپ کے پاس ایک پھٹ پھٹی سی موٹر سائیکل تھی, جیسے جیسے مدرسہ ترقی کر رہا ہے آپ بھی شادیاں کرتے چلے جا رہے ہو. اگر محتمم کو غصہ آ گیا نا یہ سن کے, اس کا مطلب گڑبڑ کر رہا ہے, 2 نمبری ہے. اور پھر مذہبی آدمی ہوگا نا تو مذہب کا لیبل لگائے گا, داڑھی رکھی ہوئی ہے میں نے, تمہیں شرم نہیں آتی, داڑھی کا احترام نہیں کرتے. میں عالم ہوں, تمہیں شرم نہیں آتی, علماء سے ایسی بات کرتے ہو. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء پیغمبروں کے وارث ہیں. اور بھائی جان آپ حدیث کو کہاں فٹ کر رہے ہو؟ غلط جگہ فٹ کر. یہ حدیث اس موقع کے لیے نہیں ہے, اس موقع پر وہ آیت ہے کہ اے ایمان والو آپس کے لین دین میں بھی پیسوں کے معاملے میں کلیئر رہو. جب آپس کے لین دین میں, تو مدرسے کے لین دین میں تو کہاں سے تجھے اجازت ہے کہ جو مرضی کرتا رہے؟ مسجد کے چندے میں تجھے کس نے اتھارٹی دی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو تم سے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی. تو ابا جو تھے نا, ابا, یہ مذہبی لوگوں میں زیادہ بڑا مسئلہ ہے, فوراً ایسے موقع پہ مذہب کا استعمال کرنا شروع. تو میں تو یہاں یہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, شاکر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہماری کمیٹی کے ممبر رہے ہیں, یہ لوگ یہ گواہ ہیں. میں نے 100 دفعہ بولا ہے بھائی میرے اوپر انگلی نہیں اٹھانا, مجھ سے پوچھنا کہ یہ کہاں سے آئی ہے ریوو آپ کے پاس, آپ 4 گھروں کو کیسے پال رہے ہو, آپ پوچھو گے میرے ذمے جواب ہے. اگر مجھے غصہ آ گیا اس کا مطلب دائیں بائیں سے, ٹھیک ہے نا, کیا کر رہا ہوں میں,
الگ سے رسیدیں چھاپی ہوئی ہیں پھر ہم نے. تو ابا اب کیا کر رہے ہیں؟ ابا کیونکہ وہ نیک ہیں, انہوں نے ابا کے فضائل قرآن و سنت میں سنے ہوئے ہیں, گھروں میں ابا کا احترام بھی ہوتا ہے, لہذا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ اب ابا سے اگر بیٹا کوئی بات کرتا ہے اور جھگڑا ہوتا ہے تو وہ کیس جاتا ہے کسی مذہبی اسکالر کے پاس. مذہبی اسکالر بیٹے کو ڈانٹنا شروع کر دیے. سارے ایسے نہیں ہوتے, جو علماء مفتیان کرام ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ ابا کو ناجائز فیور کرنا شروع کر دیں, لیکن نارملی تو ایسا ہی ہوتا ہے. یار تجھے شرم نہیں آتی, پیسوں پہ جھگڑ رہا ہے, وہ بھی کس سے؟ باپ سے. انتا و مالو اکا لی ابی کا, تیرا مال سارا تیرے باپ کا مال ہے, حدیث ہے. تو میرے پاس جب آیا نا تو میں نے کہا یہ جو حدیث میں آتے ہیں نا تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے, اس کا مطلب پہلے پتا ہو کہ تیرا ہے کیا اس میں, یا تو تیرا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے تیرا ہے کیا. پھر اٹھا کے باپ کو دے گا نا تو باپ بھی احسان مانے گا, تھا بیٹے کا, دے کس کو دیا؟ مجھے دے دیا اس نے, ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا. اور یہ اخلاقی ترغیب ہے. حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹا جو کچھ کمائے اور باپ کو ضرورت بھی نہ ہو پھر بھی, کیونکہ ایسے ابا بھی ہم نے دیکھے ہیں. بیٹا کہہ رہے میں کما کما کے بھیج رہا ہوں, گدھا بنا ہوا ہوں, اور ابا تاش میں اڑا رہے ہیں, سٹے لگا رہے ہیں, دوستیاں لگا رہے ہیں, ادھر ادھر عیاشیوں پہ اڑا رہے ہیں. بھائی باپ کی بنیادی ضرورتیں ہم تو پھر بھی اس کو کہتے ہیں بھیج دے یار. اخلاقی طور پر تو یہی ہے, وہ سٹا لگانا اچھا کام نہیں ہے. تو نہیں بھیجے گا وہ چوری کرنا شروع کر دیں گے. سٹے چھوڑنا آسان کام نہیں ہے, لیکن شرعاً لازم نہیں ہے. ابا کے سٹے کا خرچہ آپ پہ, بولو, اولاد پہ نہیں ہے. ابا کی بنیادی ضرورتیں اولاد پر ہیں. نیک اولاد تو کہتی ہے ابا سارا آپ کا, لیکن پہلے پتا ہو کہ میرا ہے کیا, پھر سارا اٹھا کے دو نا. یہاں تو پتہ ہی نہیں چل رہا. تو میں نے کہا بھائی آپ اپنے ابا کو لے آؤ, اگر وہ مجھے ثالث بناتے ہیں تو میں ان سے کہوں گا آپ ظلم کر رہے ہو اولاد کے اوپر, کیونکہ یا تو اس کی الگ سے تنخواہ رکھو بیٹے کی, یا اس کو کاروبار میں کیا بناؤ, پارٹنر. اور میں نے کہا اپنا الگ اکاؤنٹ کھلواؤ, آپ کا جتنا پیسہ ہوگا اس الگ اکاؤنٹ میں جائے گا. پھر بے شک کوئی قربانی کے کٹے لائے یا بچڑے لائے یا شادیوں پر دولت اڑائے, یہ کس کا ہیڈک ہے؟ یہ پھر اس کا ہیڈک. ورنہ بعض ماں باپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اولادوں کو لڑوا رہے ہوتے ہیں آپس میں, ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور مرنے کے بعد ان کے لیے جہنم بنا کے جاتے ہیں دنیا میں.